السلام علیکم. آج کی ویڈیو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا مارکیٹ دیکھنے کے بعد. والیوم دیکھ رہا تھا میں. خیر بہرحال یہ تمام باتیں ہم کر بھی رہے تھے, ڈسکشن میں رہی ہیں. پھر میں آپ کو الگ الگ الرٹس بھی دیتا ہوں, آنے والے خطرات سے بھی آگاہ کرتا رہتا ہوں. آپ نے تازہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے تمام چیزوں کو سمرائز کر دیا ہے جو معیشت کے لیے بڑے بڑے دھچکے ہو سکتے ہیں. آج مارکیٹ کی کہانی میں بھی میں آپ کو ڈیفرنٹ چارٹ دکھا رہا ہوں, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ایسے حالات واقعات مارکیٹ پہ آتے ہیں کہ مارکیٹ ڈپریس ہوتی ہے, یہ تو خیر بہت ہی تاریخی واقعات ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں خطے میں جنگ کے, مگر ادروائز بھی جب مارکیٹ مندی میں آتی ہے تو میں پچھلے میرے خیال میں سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نا مارکیٹ سے مایوس یا مطلب ڈپریس سوچ رکھنے کے بجائے نا اس وقت کا استعمال جو ہے مثبت انداز میں کرو, مارکیٹ کو سیکھنے میں, سمجھنے میں, اور یا اپنی غلطیوں کا احاطہ کرنے میں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے چارٹ ہے, میں تمہیں آورلی اور ڈیلی چارٹ دکھا رہا ہوں. میں پچھلے چند دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھو چارٹ جو ہے نا منتشر قسم کا نظر آ رہا ہے, سمجھ سے باہر ہے, اس قسم کی شکل بن رہی ہے چارٹ کی, اور یقیناً بنے گی کیونکہ کنڈیشن بھی ایسی ہے دنیا کی, جو خطے کی صورت حال ہے, اور پھر پاکستان کی اپنی جنگ بھی چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ, اور پاکستان میں بہرحال وہ پھر دوبارہ وہی باتیں دہرائی جائیں گی, معیشت کے معاملات, گورننس کی عدم دستیابی, ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کوئی بہت زیادہ, اور پھر مارکیٹ اپنا ایک ایکسٹریم ہائی بنا چکی ہے. مطلب وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ سارے اچھے وقت ہم دیکھ چکے ہیں, تو اس کے بعد اگر تھوڑا سا مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, پھر وہ ریجنل جو ٹینشن ہوئی یا جنگ ہوئی, اس سے ایک گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور لگ گیا. تو اب اس میں کیا ہم یہ کام چھوڑ دیں, ہم جینا چھوڑ دیں, ہم بزنس چھوڑ دیں, ہم انویسٹمنٹ چھوڑ دیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ان حالات کے حساب سے اپنی حکمت عملی کو ترتیب اس حساب سے دیا جائے. اب جیسے کل کی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو اس میں جو ٹریگر دیا گیا, اس ٹریگر سے مارکیٹ کتنا نیچے گئی, میرے خیال میں 4,977 پوائنٹ نیچے گئی. آج کی مارکیٹ 4,687 پوائنٹ نیچے کلوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 15 کروڑ کا ٹوٹل والیوم ہے. کل پرسوں کی ویڈیو میں نے آپ کو کراچی الیکٹرک کے والیوم بتائے تھے, کچھ فروری کے یا جنوری فروری کے پتہ نہیں, تو آج کے والیوم سے 3 گنا والیوم تو ہم ایک اسٹاک میں دیکھ چکے ہیں. پھر میں لاسٹ اشرے کی بات کرتا رہا ہوں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام چیزوں کو لے کے آج کے سیشن میں اتنا کچھ تھا نہیں, اور جب 152,725 ٹوٹا ہے تو پھر مارکیٹ نے سیدھی ڈائیو ڈاؤن سچویشن, اور کمی والیوم کی کمی سے بیئرز کو زیادہ موقع ملا کہ وہ مارکیٹ کو نیچے لے جا سکے. اس پر بھی بات ہو چکی ہے کہ جب اسپریڈ بڑا ہوگا, ہیزیٹیشن ہوگا, والیوم نہیں ہوں گے, تو بلز ہوں یا بیئرز, ان کو اپنی ڈائریکشن میں موو لے جانے میں آسانی ہوگی. بہرحال اسٹریٹجی جو کمنگ سیشن کی ہونی چاہیے, جو ابھی فی الوقت سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں جی آج کی کلوزنگ نے تو بیئرز کو بڑا طاقتور کر دیا ہے, اور یہ جو پہلی ریزسٹنس ہے 149,655, اس کے نیچے نیچے بیئرز ہی نظر آئیں گے اور کچھ نہیں. اور خدا نہ خواستہ 146,385 ٹوٹ گیا, جس کے چانسز ابھی اتنے واضح نہیں ہیں, تو اللہ بہتری کرنے والا ہے. شارپ لو کی کوئی قید نہیں ہے, جس طرح کے والیوم ہے, جو حالات ہیں, اگر 145 کا بھی شارپ لو بن جائے مجھے فرق نہیں پڑتا, ڈپینڈنگ کہ کس تیزی سے ریکور ہوتا ہے, کلوزنگ کا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ابھی تو والیوم 15 کروڑ کے آج والیوم تھے, کل پتہ نہیں کیا 11 کروڑ کے ہوں, تو ان والیوم میں شارپ لو یا شارپ ہائی کوئی اہمیت نہیں. 146,385 کے نیچے انڈیکس رکنا شروع ہو گیا تو یقیناً مسائل ہیں. میرے خیال میں تو آپ لوگوں کو کام ہی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو صرف نا مارکیٹ کھلنے سے پہلے, یعنی کہ جیسے ابھی بیٹھے ہوں, اپنی بائنگ ٹارگٹ کرنی چاہیے تھوڑی تھوڑی, وہ بھی بڑی سپلٹ آپ کے پورٹ فولیو اسٹاک میں مخصوص جگہ پہ, وہ بائنگ آپ چھوٹی چھوٹی لاٹس لگا کے کل کھولے ہی نہیں, آپ دیکھے ہی نہیں,
اور اگر دوپہر میں دیکھ لیں 11-12 بجے کے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو جو بائی کی ہوئی ہے اس میں سے کچھ بکتا ہے تو اس میں کچھ تھوڑا بہت بیچ لیں. مارکیٹ کے سامنے مت بیٹھیں, روزہ میں بھی اپنے آپ کو پریشان کریں گے. بلز کے پراسپیکٹس بہت کم ہیں, لمیٹڈ ہیں موجودہ صورتحال میں, تو لیکویڈیٹی کو مینٹین کریں. عید کو سمجھیں کہ عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں اور چھٹیوں میں جنگ تو نہیں رکنے جا رہی, تو اگر جنگ نہیں رک رہی تو کتنی ڈیولپمنٹس بہت ساری ایڈ آن ہو جائیں گی, اور وہ پھر مل ملا کے جب عید کے بعد مارکیٹ کھلے گی وہ حملہ آور ہوں گی تو کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہیں جو سوچنے کی ہے. اسی لیے آج جو میں نے اپنے فلسفے میں بات کہی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے کہ جب مارکیٹ میں وضاحت کم ہو اور حرکات غیر متوازن ہو تو بعض اوقات دانشمندانہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اسکرین سے دور ہو جائیں, مارکیٹ ہی نہ دیکھیں. اور اگر ہم آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھیں گے تو شاید ہمیں زیادہ وقت مسجد میں گزار دینا چاہیے. آرام کریں, مسجد میں گزاریں, فیملی کے ساتھ گزاریں. تو یہ میرا آپ کو پیغام ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں جو چیزیں آپ کو پسند آتی ہیں یا سمجھ نہیں آتی یا سمجھنا چاہتے ہیں انڈیکس کے حوالے سے وہ کمنٹ کر کے بتائیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.